مسکراہٹ. یہ ٹاپک ہم نے جب ریسرچ ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا تو بظاہر یہ لگا کہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے, اچھا لوگوں کو پتہ نہیں اس پہ سمجھ آئے نہ آئے, اس لیے ہم نے پھر آپ دونوں کو بلایا جو بہترین ہمیں میسر آئے. ہم نے سوچا کہ یہ بہترین لوگ یہ دو ہیں جو اس پر بات کر سکتے ہیں. تو آج کتنی ضرورت ہے اس مسکراہٹ کی, اور کتنا آسان یہ ہے علاج ہمارے لیے, کتنی پریشانیاں دور کرنے کا سبب بن سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسامہ صاحب, ایک مرتبہ پھر آپ نے انوائٹ کیا ہے. آپ نے ٹاپک کے اندر ہی اس کا پورا پریسکرائب کر دیا ہے کہ مسکراہٹ انتہائی آسان حل ہے بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے جتنے بھی ہمیں پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں ان کے لیے. ایک جسٹ مسکراہٹ دی ہے تو بڑے بڑے پرابلمز ہمارے سالو ہو جاتے ہیں جی. اور اس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی دیا, اس کے واقعات بھی ملتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا ایک تو سامنے بیٹھی ہیں محترمہ, انہوں نے ذکر کیا آپ نے بھی ان کے ادارے کا, تو the lost prophet صلی اللہ علیہ وسلم has been opened the door of awareness. سب سے پہلے تو انہوں نے ڈور آف اویئرنیس اوپن کیا ہے, اور کس طرح کیا. ان کی مبارک زندگی, ان کی مبارک حیات کو دیکھیں تو انہوں نے مسکراہٹ سے دور شروع کیا ہے کہ ان کے مسکرانے سے, وہ ایسے ہی نہیں کسی نے کہہ دیا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تبسم تھا, وہ مسکرانا تھا, وہ خندہ پیشانی تھی, وہ خوش اخلاقی تھی, وہ خندہ روئی تھی, جس سے وہ معاشرے جو ظلمت اور ذلت میں گرے ہوئے تھے وہ روشنی میں آ گئے, اندھیروں سے نکل آئے, وہ جناب ترقی اور اس کی جانب ان کی منزل شروع ہو گئی. تو ایک معاشرے کو بنانے کے لیے مسکراہٹ کی جس قدر ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں بتایا. ایک تو یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جب وہ چیونٹی والا واقعہ ہوتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام, قرآن فرما رہا ہے کہ 3 میل دور ہے وہ, اور چیونٹی وہاں پر اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, تم اپنی بے خبری میں نہ کہیں ماری جاؤ, اپنے اپنے دلوں میں گھس جاؤ. تو 3 میل دور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سن کر مسکرا رہے ہیں. اللہ اکبر. مسکراتے ہیں اور اپنے صاحبوں سے کہتے ہیں کہ 3 میل دور چیونٹی سردار جو اپنی چیونٹی ساتھیوں سے یہ کہہ رہی ہے, لہذا تم نے وہاں سے گزرتے ہوئے تم نے بھی خیال کرنا ہے. یہ حقوق کا کتنا بڑا ایک چارٹر جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ واقعات ملتے ہیں مسکراہٹ پر کہ آپ نے اس طرح کے لوگ آتے تھے, معاشرے کے پسے ہوئے لوگ, طبقے کے اس طرح کے لوگ جن کو کوئی سمجھتا نہیں تھا, وہ بھی جب آتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقط ایک مسکراہٹ سے ان کا غم دور کر دیتے. اللہ اکبر. ایسے ایسے واقعات ہیں. یہ رمضان شریف کا ہی مہینہ ہے, تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوتے ہیں تو وہ اپنی شہوانی جو فطرت ہے اس سے مغلوب ہو کر اپنا روزہ وغیرہ وہ قضا کر بیٹھتے ہیں, توڑ بیٹھتے ہیں, فاسد کر بیٹھتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں میں نے یہ کام کیا تو میرا روزہ فاسد ہو گیا ہے, اب مجھے پاک فرمائے, میرے لیے کوئی حکم فرمائے. تو آپ نے فرمایا 60 روزے رکھو جو اس کا فدیہ ہے. کہا کہ یا رسول اللہ مجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں 60 روزے رکھوں. ایک نہیں رکھا گیا. پھر فرمایا کہ چلو 60 مسکینوں کو, کہنے لگے میرے سے خود پورا نہیں ہو رہا, میں 60 مسکینوں کو کیسے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ صدقے کی کھجوروں کا ٹوکرا ہوا تو آپ نے فرمایا وہ آدمی کہا ہے جس نے روزہ اپنا توڑ لیا تھا. کہا جی میں ہوں. فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور مدینہ میں جو سب سے مسکین گھر ہے نا اس کو جا کے یہ بانٹ آؤ, کھجوریں صدقہ کر آؤ, تمہارا فدیہ ادا ہو جائے گا. اچھا اب اس نے کہا, اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ مسکین ہے. اللہ اللہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے. سبحان اللہ. فرمایا اچھا جاؤ پھر یہ اختیار دیکھے رسول پاک. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کہ مسکرا کر فرمایا کہ اچھا جاؤ تم بھی کھاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ, تمہارے روزے کا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا تمہارا. اللہ اکبر. روزہ بھی خود توڑا اور فدیے میں کہہ رہے ہیں آپ سے فرمایا کہ کھا بھی خود لو, تم سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں, خود بھی کھا لو. تو یہ مسکراہٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مسکراہٹیں بکھیری ہیں. وہ حفیظ جعفری نے کہا کہ تیری صورت, تیری سیرت, تیرا نقشہ, تیرا جلوہ, تبسم, گفتگو, بندہ نوازی, خندہ پیشانی, ہر حوالے سے جس بھی ہم واقعہ کو دیکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بھی جس نہج پہ آ کر تربیت کی ہے وہ فقط ایک مسکراہٹ. اور اس کو لے کر صحابہ کرام, اہل بیت اطہار اور پھر ہمارے ائمہ, پھر صوفیاء, اولیاء, سب نے اس کو اپنایا ہے. اور آپ خود دیکھیں ہمارے برے صغیر میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو اولیاء و صوفیاء کا طریقہ دیکھیں نا, منہج کیا ہے ان کا, اسلام کی پریچنگ کا طریقہ کیا تھا کہ لوگ آتے تھے تو ان کے ساتھ سخت. اسی پر آئے گے
ان کا انداز کیا تھا لوگوں کے تبلیغ کا. جی بالکل. آج ہم ذرا اور انداز سے کرتے ہیں تو وہ ایک سختی کا انداز ہوتا ہے. یہ نہیں کیا بولے کیا آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے نا یہ معاشرے کے اندر اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسا کہ وہ حفیظ طیب نے بھی 80s کی دہائی میں ایک کلام لکھا تھا تو اس کا مطلع یہ لکھا تھا کہ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک تیری جھلک ایک نوری ڈلک، ہم کو تنگ و تاریک ہے زندگی یا نبی. یعنی اب پھر وہ ضرورت ہے. سبحان اللہ.